الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں ظلم و بربریت کا سیلاب چل پڑا ہے۔ جدھر دیکھو ادھر ظلم کا بازار گرم ہے۔ طاقتور کمزوروں پہ ظلم کر رہا ہے اور انسان کی کوئی قدر باقی نہیں رہی، جو جس طرح چاہتا ہے موقع پا کر کے انسانوں پہ ظلم کرتا ہے۔ کئی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھا کہ اس بے دردی کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر یا ان کے ہاتھ اور پیر کو پکڑ کر تیسرا شخص موٹے موٹے ڈنڈوں سے مارتا ہوا نظر آیا۔ دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی غلطی کیا تھی، وجہ کیا تھی نہیں معلوم، لیکن اس بے دردی کے ساتھ ایک نہتھے اور ایک مظلوم شخص کے ساتھ کئی لوگ مل کر کے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ کوئی تنہا مسافر ہے، دو چار لوگ مل کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ تنہا کوسوں دور سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خوف و ہراس، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں سفر کرتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ ٹرین کا سفر ہو یا بائک کا سفر ہو، کار کا سفر ہو، اپنے علاقے سے نکلنے کے بعد گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ نہ جانے کہاں پر ظالم گھیر لے اور ہمارے ساتھ کیا نہ کرے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر کچھ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، کچھ اس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے کہ انسان کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ بھائی چارگی نام کی چیز ختم ہو گئی۔ محبت و الفت کیا چیز ہے کسی کو معلوم نہیں۔ ہمدردی اور حسن سلوک کیا چیز ہے وہ انسانوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔
بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی حالیہ واقعہ پہلگام کشمیر کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ لوگ تفریح کے لیے گئے تھے، گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان پہ حملے ہوئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ اور سروے کے مطابق اس میں کئی ایسے جوڑے تھے جن کی شادی اسی اپریل میں ہوئی تھی۔ کئی ایسے نوجوان تھے جو شادی کر کے ایک ہفتے بعد ہی پکنک کے طور پر کشمیر کا سفر کیا تھا، اور وہاں جا کر کے ان کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ ظلم کے شکار ہو گئے۔ ان کا پورا خاندان تڑپتا رہا، روتا رہا، بلبلاتا رہا۔ یہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو بلا وجہ مارنا، کسی کو قتل کر دینا، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی تھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ ہے، اللہ پکڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ایک حد تک چھوٹ دیتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جب وہ ظالم اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو وہ پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، پھر اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ۔ ایک گاؤں والے کا واقعہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ ایک گاؤں والے پر لوگوں نے ظلم کیا تھا تو اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لیا تھا، اس کو پکڑ لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس لیے کہ وہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور سن لو کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، علیم شدید، دردناک ہے اور سخت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، آج ظلم جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، جس شکل میں ہو رہا ہو، ظالم آج دندانے پھر رہے ہیں، ظالم آج جس طریقے سے بھی ہو خوشیاں منا رہے ہیں کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ مظلوموں کی آہ کبھی رائے گا نہیں گئی، مظلوموں کی آہ، مظلوموں کی بددعا ہمیشہ کام آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ وقتیہ طور پر مسلمان ضرور پریشان ہوں گے، وقتیہ طور پر ہمارے حالات کمزور سے کمزور نظر آئیں گے، ہمارے حالات بد سے بدتر نظر آئیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی پکڑ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ظالم کو نیست و نابود کر دے گا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے غافل ہے۔ اللہ کسی امر سے غافل نہیں، کسی کام سے غافل نہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اللہ کسی سے غافل نہیں،
ظالم جو ظلم کر رہا اس سے بھی غافل نہیں، مظلوم پہ جو ظلم ہو رہا اس سے بھی غافل نہیں۔ انما یؤخرہم، البتہ اللہ نے ان کو مؤخر کیا ہے، ایک موقع دیا، مہلت دے رکھا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے جس دن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے سزا متعین ہے، سزا پکی ہے، وہ مل کر کے رہے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی ظالموں کو ظلم کی سزا مل کے رہے گی۔ یاد رکھیے اے ایمان والو، اپنے یقین کو پختہ رکھو، اپنے ایمان کو پختہ رکھو۔ جو آج مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ ظلم فلسطین کے اندر ہو، خواہ وہ ظلم کشمیر کے اندر ہو، خواہ وہ ظلم انڈیا کے اندر ہو، کہیں بھی کیا جا رہا ہو، ظالموں کو اللہ بخشے گا نہیں، ظالموں کو اللہ ٹھکانے لگائے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ اسے ڈھیل دیے ہوا ہے، ڈھیل دیے ہوا ہے، مہلتیں دیے ہوا ہے، لیکن ایک دن اللہ پکڑے گا تو اس کو سزائے دے گا، جہنم کے آگوں میں جلائے گا، دنیا کے اندر رسوا کرے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ سخت ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 لوگوں کی بد دعا سے بچو، 3 لوگوں کی بد دعا سے بچو۔ ایک وہ شخص جو مظلوم ہو، یعنی کسی شخص کا کوئی گناہ نہیں، کوئی اس پر جو ہے کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس پہ ظلم کیا گیا ہو، اس کو مارا پیٹا گیا ہو، اس کے گھر بار کو اجاڑ دیا گیا ہو، اس کے جائیداد کو چھین لیا گیا ہو، اس کے گھروں کو بلڈوزر سے اڑا دیا گیا ہو، وہ مظلوم ہے، اور مظلوموں کی دعا سیدھا عرش سے ٹکراتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مظلوموں کی دعا سے بچتے رہنا، مظلوم کی دعا نہیں لینا، بد دعا نہیں لینا، مظلوم کی بد دعا عرش سے ٹکراتی ہے۔ کتنے معصوم، کتنے بے گناہ لوگ جن کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، جن کے سامنے، ماں کے سامنے بیٹوں کو شہید کیا گیا، ماں کے سامنے ان کے باپ کو شہید کیا گیا، بیٹوں کے سامنے ماں کو شہید کیا گیا، شوہر کے سامنے بیٹی کو بیوی کو شہید کیا گیا، اور لوگوں کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ ان ظالموں سے بدلہ نہیں لے گا؟ ضرور لے گا، وہ دن دور نہیں کہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ظالموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا انجام کیے۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے والدین کی بد دعا سے بچتے رہنا، والدین کی بد دعا نہ لینا۔ اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ والد اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کر دے تو بچوں کی زندگی سنور جاتی ہے، اور اگر والد اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر دے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ والد کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے، تو اس لیے والد سے دعا لینے کی کوشش کریں، بد دعا لینے کی کوشش کبھی بھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے تیسرا، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آج کل مسافروں کو لوٹا جا رہا ہے، مسافروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تحقیر کیا جا رہا ہے، مسافروں پہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آج کل سفر کرنا بھی
مشکل سا معلوم ہو گیا ہے، سفر کے نام سے وحشت ہونے لگی ہے، ڈر لگنے لگا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اگر بد دعا کر دے تو وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے مسافر کی بد دعا سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ظلم ایک ایسی چیز ہے، اور ظلم اس وقت اتنا عام ہو چکا ہے کہ آئے دن آپ اخبارات کے اندر، آئے دن آپ نیوزوں کے اندر سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے ماتحتوں پہ یا اپنے کمزور پہ ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی واقعات ایسے پیش آئے حالیہ دنوں میں کہ بیوی نے شوہر کا قتل کر دیا۔ کئی واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ شوہر نے بیویوں کا قتل کر دیا۔ ایسے کئی واقعات آپ سنے ہوں گے کہ باپ نے بچوں کا قتل کر دیا اور بچوں نے باپ کا قتل کر دیا۔ یہ ظلم ہے۔ یہ قاتل جس نے قتل کیا وہ ظالم ہے۔ قتل کرنے والا خواہ باپ ہو جس نے بیٹے کو قتل کیا ہو وہ ظالم ہے۔ قتل کرنے والی خاتون ہو، بیوی ہو جس نے شوہر کا قتل کیا وہ بھی ظالم ہے۔ قتل کرنے والا کوئی ہو جس نے کسی کو قتل کیا ہو، خواہ رشتہ دار کو قتل کیا ہو یا محلے کے کسی لوگوں کا قتل کیا ہو یا شہر کے کسی لوگوں کا قتل کیا ہو یا کسی مسافر کے ساتھ زیادتی کیا ہو، یہ سب کے سب ظالم میں شمار ہوں گے اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ ظلم کی ابتدا، قتل کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل سے شروع ہوئی تھی۔ قابل نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیا تھا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ قابل نے ایک غلط چیز کی بنیاد رکھی، قابل نے ایک غلط قدم اٹھایا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جتنے لوگوں کو لوگ قتل کریں گے، ان سب کا گناہ قابل تک پہنچے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ظلم بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ دو گناہ، نمبر ایک والدین کی نافرمانی، بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی والدین کی نافرمانی نہ کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ ظلم کرنے والوں کو اللہ اس کی سزا دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے کئی واقعات، مشہور ہیں۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی کہا، یعنی سب سے بڑا خدا میں ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ٹکرایا اور جنگیں ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، لاؤ لشکر تھے، جماعت تھی، اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا اور اس کی لاش کو دریا نے باہر پھینک دیا۔ آج بھی میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ اتنا بڑا انسان، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ظلم کیا، ظالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ان کو سزائیں دیتا تھا، اور سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر غرق کر کے مار دیا اس کو۔ اسی طریقے سے نمرود، اپنے زمانہ کا بڑا بادشاہ، جو لوگوں سے کہتا تھا کہ تم مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے آ کر کے جھکو، اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ بھی اپنے ماننے والوں کو، سب کو یہ کہتا تھا کہ میرے سامنے جھکنا، میرے سامنے سجدہ کرنا۔ اللہ نے اس کا بھی حشر دنیا کے اندر یہی کر دیا۔
کہ ایک مچھر کو، معمولی مچھر کو اس کے دماغ پہ بیٹھا دیا، ناک کے ذریعے سے دماغ پہ بیٹھا دیا، معمولی مچھر۔ اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے کسی لشکر کو، کسی جماعت کو نہیں بھیجا، معمولی مچھر جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے اس کے دماغ پہ بیٹھا دیا، اور وہ مچھر اس کے دماغ پہ کاٹتا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ حکیموں نے، اطباؤں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ ان کے سر پر جوتے سے مارا جائے، جتنے جوتے پڑیں گے ان کا دماغ درست رہے گا، ٹھنڈے رہیں گے۔ جب تک جوتے پڑتے رہیں گے مچھر نہیں ڈنک مارے گا، جیسے ہی جوتا پڑنا چھوٹ جائے گا مچھر پھر تکلیف دے گا، پریشان کرے گا۔ ایسی ذلت دنیا کے اندر، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ سجدہ کرو، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے سر پر جوتے پڑ رہے تھے زندگی کے اندر۔ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے ہی رعایا، ان کے ہی ماننے والے اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے۔ یہ ذلت کوئی معمولی ذلت، اللہ نے مچھروں کے ذریعے سے اس کو ذلیل کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، مشہور ہے۔ میں صرف ظالموں کا انجام بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ظالموں کو ظلم کی سزا دے دیتا ہے، اور آج کے بھی جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، اس کو سزا مل کر رہے گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا جب ایک نوجوان ان کے گھر میں دیوار پھلانگ کر کے داخل ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے گود میں سر رکھ کر کے سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو اس مردود اور بدبخت نے حضرت عثمان کے گلے پہ ایک تماچا مارا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے اہلیہ نے کہا کہ ایسا مت کرو، اور حضرت عثمان کے احسانات یاد دلائے، لیکن وہ مردود نہیں مانا، بدبخت نہیں مانا۔ تو ان کی اہلیہ نے بد دعا کی، اے اللہ اس بدبخت کے دونوں ہاتھ کو شل کر دے، دونوں ہاتھ کو مفلوج کر دے، اے اللہ اس شخص کے دماغ کو مفلوج کر دے۔ چنانچہ وہ شخص جیسی وہاں سے لوٹا، ابھی دروازہ سے باہر بھی نہیں گیا تھا کہ اللہ نے اس کو فالج دزا کر دیا، اس کے دونوں ہاتھ کو مفلوج کر دیا، اور اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ وہ اس سے تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ تو اللہ نے ظالموں کو ظلم کی سزا ایسی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسین کے قاتل کا واقعہ، حضرت حسین کے قتل کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں تھے، اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو پیاس محسوس ہوئی، پانی کی طلب ہوئی۔ آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا تھا، آپ پانی پینا چاہ رہے تھے، لیکن ایک بدبخت نے ان پر تیر اندازی کی اور آپ کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی آپ کو پہلا تیر لگاتا ہے حسین کو، انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ اس بدبخت نے مجھے ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیا، تو اس کو پانی کی شدت اتنی بڑھا دے کہ یہ پانی پیتے پیتے پریشان ہو جائے، پانی کی شدت اتنی بڑھا دے، پیاس کی شدت بڑھا دے کہ یہ پانی پیتا پیتا مر جائے، پریشان ہو جائے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوار دوستو، واقعہ لکھا ہے، تاریخ کے اندر نوٹ ہے، وہ شخص جس نے تیر چلایا تھا حضرت حسین پر اور پانی نہیں پینے دیا تھا، اس کے بعد سے اس کی حالت یہ ہوئی کہ اس کو پیاس اتنی لگتی تھی کہ 10-12 آدمی جتنا پانی پی لیتا وہ اکیلے پیتا تھا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اس کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ تڑپتا تھا، پانی پیتا تھا، پیاس بجھتی نہیں تھی، پانی پیتا تھا، پیاس بجھتی نہیں تھی۔ اسی تکلیف کے اندر اس کا پیٹ بڑا ہو گیا، پانی پیتے پیتے ایک وقت آیا اس کا پیٹ پھٹا، اندر کی غلاظت نکلی اور مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ظلم کی سزا دنیا کے اندر دے دیتے ہیں۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ
اس نے ایک موقع پر حضور کے سامنے تھوک دیا، آپ کے چہرے کے سامنے، تو حضور نے بد دعا دی، اللہم سلط کلبا من کلابین، اے اللہ اس کے اوپر کتوں میں سے کسی کتوں کو مسلط کر دے۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ جب یہ بد دعا سنا پریشان ہوا، گھر آ کے اپنے باپ ابو لہب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بد دعا دی ہے، اللہم سلط کلبا من کلابین، اے اللہ اس کے اوپر علیہ من کلابین، اے اللہ اس کے اوپر کسی کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ رد نہیں ہوگی، یہ ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کی عتبہ کی حفاظت کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا، دیکھ ریکھ کرتا رہا۔ ایک موقع پر تجارتی سفر ہوا ابو لہب کا، اس میں عتبہ بھی تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا آرام کے لیے رات کے وقت میں۔ ابو لہب نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے بیٹے کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے پورے سامان کو ایک جگہ جمع کیا اونچائی تک، اور اس سامان کے اوپر عتبہ کو سلایا، اور اس سامان کے کنارے کنارے پورے تجارت کے لوگ شریک تھے جو آرام کر رہے تھے، تاکہ کوئی کتا اس پہ حملہ نہیں کرے۔ لیکن یہاں حضور کی بد دعا تھی، پورا ہونا ہی ہونا تھا۔ رات کے وقت میں ایک شیر آیا اور سب کو سونگتا، یعنی اس کو مطلوب تھا، جس کی تلاش تھی اس کو وہ تلاشتے ہر ایک کا منہ سونگتے اچانک اوپر چھلانگ لگایا اور اس کو پکڑا، دبوچا اور اس کو وہیں پر جو چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ تو ظلم کرنے والوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ڈرایا جائے گا، ہمیں خوف و ہراس کے اندر مبتلا کیا جائے گا، ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر ذلیل و رسوا کیا جائے گا، لیکن ہم ثابت قدم رہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ میرا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہا تو اللہ فرشتوں کو نازل کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ وقتیہ پریشانی ہے، کیسے حالات مسلمانوں پہ نہیں آئے، کیا اللہ نے اس حالات کو نہیں پھیرا؟ اس لیے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، خواہ وہ ظلم کشمیر کے اندر ہوا ہو یا کسی اور جگہ ہوا ہو یا فلسطین کے اندر ہو رہا ہو، ان تمام ظلموں پر ہم مذمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور ایک دن مسلمانوں کا بول بالا کرے گا، اسلام کو کامیابی ملے گی، مسلمان کی شان بلند ہوگی انشاءاللہ۔